السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز پڑھوانے نہیں آئے تھے، صرف روزہ رکھوانے نہیں آئے تھے۔ اس ظلم اور جبر کے دور میں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے دور میں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی عظمت بتائی، اور صرف اپنی بیٹی کی عظمت عملی طور پہ کر کے تو دکھائی، اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کی عظمت کو بھی اجاگر کیا۔ یہ میں نے بطور تمہید کا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رب العزت کو سارے زمین اور آسمان کی بادشاہی زیبا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ بیٹے بھی اللہ ہی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام میں بیٹی کی عظمت کیا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، قرآن جو ہے پہلے بیٹے کے تذکرے سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت ساری خواتین یہاں موجود ہیں، مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، بیٹی کی پیدائش پر باپ سے زیادہ تکلیف ماں کو بھی ہوتی ہے۔ ماں کا بھی منہ اتر جاتا ہے، ماں کا بھی چہرہ اتر جاتا ہے، او ہو پہلے تو بیٹی تھی، اب یہ بیٹی کہاں سے آ گئی، دوسری تو تھی، تیسری کہاں سے آ گئی۔ میں کہتا ہوں میری بہن، اگر تیری پیدائش کے موقع پر تیرے ماں باپ بھی یہ کرتے تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تو بھی تو بیٹی ہی ہے نا۔ اگر تو 50 سال کی ہو جائے، 70 سال کی ہو جائے، تو کچھ بھی کہلائے، مگر اصل تو پہلے تو بیٹی ہے کسی کی، تیرے ماں باپ کے لیے تو بیٹی ہے۔ اس لیے بیٹی سے چڑھنے والوں، بیٹی سے نفرت کرنے والوں، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں، بیٹی کو معاذ اللہ اپنے لیے آر سمجھنے والوں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت میں بٹھا کر صحابہ کا وہ تذکیہ کیا تھا کہ اب صحابہ کرام بھی غیب کے پردے سے دیکھ لیا کرتے تھے، صحابہ کی نظروں پر سے بھی پردے غیب اٹھ چکے تھے، بعض مقامات پر وہ بھی اس کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے، یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن کے کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، غیب داں نبی نے فرمایا، جا کے معلوم کرو، یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو اس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی۔ آپ غور فرمائیں، جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن کر کے نکلتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ بیٹے کی ولادت پر نہیں ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت کما کے دے سکتا ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمہارا نام بلند کر سکتا ہے، یقیناً بیٹے کی بھی اہمیت ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہاری نسل کی بقا کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن رحمت خدا جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، جنت کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا قرب جس سے ملتا ہے اسے بیٹی کہتے ہیں۔ دنیا دار ممکن ہے اس کے نزدیک اہمیت نہ ہو کہ نبی کا قرب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، رحمت کی بشارت ملتی ہے، جنت کا مزدہ جافزہ ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں ہوں، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور 1 عدد بیٹا ہو، جب وہ سفر سے آئے، اس لیے کہ جو چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تو چونکہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور بیٹا 1 ہی ہو، آپ جانتے ہیں اس گھر میں بیٹے کی اہمیت کیا ہوگی، اس گھر میں بیٹوں کو کیسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہوگا، بیٹے کی کیسی قدر کی جاتی ہوگی، بیٹے کی کیسی اہمیت کی جاتی ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں اگر 3 عدد کسی کے گھر میں بیٹیاں ہو اور 1 ہی عدد بیٹا ہو،
آقا فرماتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے بیٹے سے نہ ملے، ایک لوتے بیٹے سے نہ ملے، بلکہ وہ 3 عدد جو بیٹیاں ہیں پہلے ان بیٹیوں سے ملاقات کرے۔ یہ کس نے قانون دیا ہے؟ یہ قانون مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے۔ یعنی تمہارے گھر میں جو 3 عدد بیٹیاں ہیں، ایک عدد ایک لوتے بیٹے سے پہلے مت ملنا، جب سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سفر میں تم نے کوئی تحفہ خریدا ہے اور تم کوئی تحفہ لائے ہو تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا، بلکہ تحفہ پہلے بیٹیوں کو دینا، اگرچہ وہ 3 ہو، ان کی تعداد زیادہ ہو، اگرچہ بیٹا اکلوتا ہو۔ تم جب سفر سے تحفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا۔ آقا کریم فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو تحفہ دینا۔ اور پھر میرے آقا کا فرمان سنو، اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں مچل جاؤ، بے شمار درود و سلام ہو اس آمینہ کے لال پر جس نے بیٹی کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سفر سے واپس آؤ اور تحفہ لے کر کے آؤ، ایک لوتے بیٹے کو پہلے تحفہ مت دینا، بلکہ پہلے تحفہ اپنی بیٹیوں کو دینا۔ آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر تم نے پہلے بیٹے کو تحفہ دیا تو بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کا دل دکھ جائے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو بیٹی کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گویا کہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس رسول کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ، نماز پڑھنے والوں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہے، لیکن مجھے بتاؤ اسلام صرف روزہ نماز حج و زکات کا نام نہیں، کیا یہ رسول پاک کی سنت نہیں ہے کہ بیٹی کا دل دکھانے والا گویا کہ اپنے نبی کا دل دکھاتا ہے، اپنے نبی پاک کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے۔ آقا کریم تو فرماتے ہیں پہلے بیٹے کو تحفہ مت دو، پہلے بیٹی کو تحفہ دو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو، حضور نے شروعات کی ہے 3 بیٹیوں سے۔ آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے۔ خوشی کا مطلب یہ کہ دل سے، گلی والوں کو بتانے کے لیے نہیں، اندر سے جل رہے ہیں اور سامنے سے اظہار کر رہے ہیں۔ مولانا کہہ رہے تھے بیٹی پیدا ہوتی تو جلیبی تقسیم ہوتی ہے۔ مولانا یہ پہلے کی بات ہے، اب تو جلیبیاں بھی تقسیم نہیں، اب تو 3-4 دن تک کے بتایا بھی نہیں جاتا کہ پیدا کیا ہوا ہے، یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے۔ اور اگر جلیبی بھی تقسیم ہوتی ہے تو اس خوف سے ہوتی ہے کہ چلو بانٹ دو ورنہ لوگ کہیں گے بیٹی اچھی نہ لگی، اس لیے نہیں کہ بیٹی کی خوشی میں، خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے، جس کو اختیار نہیں ہے وہ بے اختیار اچھل پڑتی ہے اور چہرے کھل جاتے ہیں۔ وہ جو بے اختیار چہرے کھلتے ہیں نا وہ بیٹیوں کی ولادت پر اب کہاں ہے؟ اب تو جیسی بیٹی کی ولادت کی خبر سنتے تو سر چکراتا ہے، آنکھوں میں اندھیرا آتا ہے، اس کی شادی کون کرے گا، داماد کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا۔ نادان، تو نے بیٹی کو جنم دیا ہے، اس کی تقدیر کو تو نے جنم نہیں دیا، تقدیر تو خدا لکھتا ہے۔ اور سن لے یہ دنیا کی مصیبت بھی ہو تو وہ 2 دن کی، ابھی میں اس کا جائزہ لوں گا، ابھی آپ کو بتاؤں گا بیٹیوں کو مصیبت ہوتی ہے تو اس پر بھی کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بیٹیاں جس کے گھر میں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے، یعنی غم نہیں کرے، خوشی کرے۔ آقا فرماتے ہیں پھر ان کے اچھے نام رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے، اچھے نام بھی رکھے، اچھی تربیت بھی کرے۔ بلکہ مجھے تو یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ جس عورت کو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے شوہر اس کو دھمکی دیتا ہے کہ تجھے صرف بیٹیاں ہوتی ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق دے دیں گے، اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ بلکہ جس گھر میں جس بہو کو بیٹیاں ہوتی ہے ان بہووں کو تانا دیا جاتا ہے تو بیٹی کی ماں ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں، بیٹے اور بیٹی ماں کی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ اولاد جو ملتی ہے وہ باپ کی تقدیر سے ملتی۔ تو جو لوگ عورتوں کو تانا دیتے ہیں نا کہ تجھے بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو مذہب ہے نا، مذہب ہے،
مذہب کی تعلیم ہے یہ. کیا تعلیم ہے مذہب کی؟ مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کی تقدیر سے اولاد ملتی ہے، کیونکہ اولاد کا تعلق کس سے ہے؟ باپ سے، کیونکہ وہ باپ کی پشت میں نا. یہ مذہب ہے. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ عورت کے اندر جو اولاد کی پیدائش کے مادے ہیں وہ دونوں ایک سے ہے. ایک سمجھانے کے لیے ایک سے. اور مرد کے یہاں ایکس اور وائی دونوں ہیں. تو جب ایکس سے ایکس کی ملاقات ہوتی ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب ایکس سے وائی کی ملاقات ہوتی ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے. یہ سائنس کہتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ جس عورت کو تانا دے رہے ہو اس کے وہاں تو وائی ہے ہی نہیں، وہ وائی تو آپ کی وجہ سے ہے. تو آپ کو تانا اس کو نہیں دینا چاہیے. تانے کا ذمہ دار تو آپ ہو. اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بھی تانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں. چاہت تو اس کی ہے، تانا دینے والا تو کون ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو. اب جب اللہ کی چاہت پر مسلمان راضی نہ ہو تو پھر کون راضی؟ حضور فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو، اچھے نام رکھے، اچھی پرورش کرے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے. اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے. آقا فرماتے ہیں اس طرف میری طرف دیکھ لیں. اب آپ، میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، اس حال میں کہ بیٹیوں کا دل نہ دکھا، اس حال میں کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہو. آقا نے پھر اپنا ہاتھ اٹھا دیا. میرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں. صرف بتانے کے لیے حضور سید عالم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا. وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے. وہ ہاتھ جس کو قرآن ید اللہ کہتا ہے. قربان جائیں وہ ہاتھ اٹھائیں جن ہاتھوں کی شان یہ ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اگر وہ ہاتھ کنکری پھینک دے تو قدرت کہے تو نے نہیں، محبوب ہم نے کنکریاں پھینکی ہے. حضور نے وہ ہاتھ اٹھائے. صحابہ کی توجہ ہو گئی. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو یہ 2 انگلیاں کتنے قریب ہے. حضور نے یوں کیا. سرکار نے گورے گورے نرم نرم خوبصورت ہاتھ یوں کیا، گویا کہ وہ ید اللہ کو حضور نے یوں کیا. اور فرمایا میرے صحابہ یہ جو دیکھ رہے ہو 2 انگلیاں کتنے قریب ہے. اب آپ دیکھ رہے ہو میں صرف سمجھانے کے لیے یہ 2 انگلیاں کتنی قریب ہے، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. آقا فرماتے 3 بیٹیوں کا باپ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے، اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے. حضور فرماتے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے 3 بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے ہی قریب رہیں گے. نماز پڑھنے پہ ثواب کی بشارت ہے، حج پڑھنے پہ مغفرت کی بشارت ہے، بیٹی کی پرورش کرنے پر یوں جنت میں پڑوس ملنے کی بشارت ہے. حضور نے جو کہہ دیا ہمارا ایمان ہے. خدا کی قسم اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کا پڑوس مل جائے، کسی سیاستداں کا پڑوس مل جائے، آپ کہتے اپنے کو ٹینشن نہیں اس لیے کہ پڑوس فلاں کا ملا ہے. خدا کی قسم دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں مالک جنت کا پڑوس جس کو مل جائے پھر اس کی شان کیا ہوگی اور وہ کس بنیاد پہ ملے گا. حضور فرماتے اتنے قریب ہوں گے، قربان جائیں اتنے قریب ہوں گے. دنیا کا لالچی تو شاید اس کی اہمیت محسوس کرے نہ کریں، حضور کا سچا غلام تو کہے اللہ بیٹیوں سے گھر بھر دے. حضور کا سچا غلام جس نے دین پڑھا اور جو سچا مسلمان ہوا ہو، اب بتائیں وہ دعا نہ کرے گا اللہ بیٹی عطا کر دے. سرکار نے فرمایا اتنے قریب ہوگا. محفل موجود تھی کیونکہ ہر بندے کی یہاں، ہر خوش نصیب کی یہاں 3 بیٹیاں نہیں ہوتی نا. میں اس کو خوش نصیب مانتا ہوں جس کے گھر 3 بیٹیاں ہیں. خوش ہو جاؤ، ان پہ ظلم نہیں کرنا، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا، ان کو تکلیف کا ذریعہ. کہاں سے شادی ہوگی مولانا؟ ارے نادان، جس نے پیدا کیا وہ انتظام بھی کرے گا. اللہ پہ توکل تو کر. اللہ پہ، مومن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے. لوگ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں اور ٹینشن اس لیے پیدا ہوا کہ لوگ لالچی ہو گئے. اب شادیاں مالداروں کے یہاں جلدی ہوتی ہے، غریبوں کی بیٹیوں کو کون پوچھتا ہے.
दीनदार लोग भी सोचते हैं कि जरा कोई मालदार घराना मिले। हालत ये है, कैफियत ये है। हर घर में 3 बेटियां नहीं होती। हुजूर ने फरमाया 3 बेटियों का बाप, उसकी परवरिश करने वाला और मैं इस तरह जन्नत में होंगे जैसे 2 उंगलियां करीब है। एक सहाबी के घर 2 बेटियां थी, खड़े होके कहते हैं मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर किसी के घर 3 ना हो सकी बेटियां 2 ही हो तो आका फरमाते उसकी परवरिश करे तो वो भी मेरे साथ इसी तरह जन्नत में होगा। एक वाला तड़पने लगा और सोचा कि मैं न 3 है न 2 है। खड़े होकर अर्ज की आका अगर 3 ना हो सके 2 भी ना हो सके, अगर ऐसा ही हो 1 ही मिले तो। यानी उस महफिल को हुजूर ने इस तरह रश्क की महफिल बना दिया कि एक वाला 2 की तमन्ना करने लगा और 2 वाला 3 का मुतमन्नी हो गया। यानी बेटियों को अपने हाथ से दफन करने वाले अब बेटियों का मुतालबा करने लगे। यही तो मेरे नबी का इनकलाब है, यही तो मेरे रसूल का इनकलाब है कि कहां वो दौर जिस दौर में बेटियों को दफन किया जा रहा था और कहां वो दौर मस्जिद नबी के सहन में लोग चुपके कह रहे थे अल्लाह 1 क्यों दिया, दूसरी भी दे दे। जो 2 वाले थे वो कहते थे अल्लाह 2 क्यों, तीसरी भी दे दे। कौन? जिसने अपने हाथों से बेटियां दफन की थी। ये इनकलाब है मुस्तफा करीम का। हुजूर सिर्फ मस्जिदों को आबाद करने नहीं बल्कि बेटियों की अहमियत बताने भी आए थे। हमने दीन का कुछ हिस्सा लिया, बाकी दीन छोड़ दिया। ये यहूदियों का तरीका है। दीन मुकम्मल ये है जो हुजूर अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। तो 2 वाले को जन्नत की बशारत मिली तो एक वाले ने चुपके से अर्ज किया अब्दुल्ला और आमिना के लाडले, मेरे माँ बाप तेरे माँ बाप पे कुर्बान और मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह जिसके यहाँ 3 ना हो सके 2 को बशारत, जिसके यहाँ 2 ना हो सके आका अगर किसी को 1 ही बेटी हो या रसूल अल्लाह तो उसके लिए क्या है। मेरे नबी का दरियाए करम जोश में था, फरमाया अगर किसी के यहाँ 2 ना हो सके 3 ना हो सके और 1 ही बेटी हो, 1 बेटी की परवरिश पर भी मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं। वो मेरे इतने करीब होगा जैसे 2 उंगलियां आपस में करीब है। हुजूर ने किसको बशारत दी? बेटे के बाप को नहीं, बेटी के बाप। आज तो उसका सीना तन जाता है जो बेटे का बेटा भी दे तो खुश है, गम की बात नहीं। बेटे से नस्ल चलती है, बेटे से मिशन चलता है, बेटा भी होना चाहिए। लेकिन आज हम बेटी की फजीलत इसलिए बता रहे हैं कि उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने